السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے، آپ کو سبسکرائب کریں۔ خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ عام الفیل کے 30 برس بعد، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے 10 سال قبل پیدا ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹے بھائی تھے۔ بہن بھائیوں میں حضرت عقیل اور حضرت جعفر طیار، حضرت ام ہانی اور حضرت جمانہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین دولت ایمان سے سرفراز ہو چکے تھے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنار اقدس میں پرورش پائی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھلتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی باتیں سنی، عادتیں سیکھی۔ ہرگز بتوں کی نجاست سے آپ کا دامن داغدار نہ ہوا، اسی لیے آپ کو لقب کرم اللہ وجہ الکریم جیسا عظیم لقب ملا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بابرکت نکاح 2 ہجری ماہ سفر رجب یا رمضان میں ہوا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جہیز میں ایک چادر، کھجور کی چھال سے بھرا ہوا ایک تکیہ، ایک پیالہ اور آٹا پیسنے کی 2 چکیاں تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی رہائش کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا گھر کاشان اقدس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے دور تھا، اس لیے حضرت سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے کاشان اقدس سے قریب اپنا ایک گھر حضرت علی و فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لیے پیش کر دیا۔ ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن میں روزے رکھے اور رات عبادت الہی میں بسر کی۔ گھر کے کام کاج مثلاً چکی پیسنا، جھاڑو دینا، کھانا پکانے وغیرہ کے کام حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کیا کرتی تھیں، اور باہر کے کام مثلاً بازار سے سودا سلف لانا، اونٹ کو پانی پلانا وغیرہ جیسے کام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی والدہ بھی تھیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی والدہ ماجدہ کی خدمت بھی فرمایا کرتی تھیں۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں کہا، حضرت فاطمہ الزہرا آپ کے گھر کے کاموں سے بے پرواہ کر دیں گی۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس ایک ہی بستر تھا، وہ بھی مینڈے کی کھال کا، اور جسے رات کو بچھا کر آرام کیا جاتا، پھر صبح کو اسی کھال پر گھاس دانے ڈال کر اونٹ کے لیے چارے کا انتظام کیا جاتا، اور گھر میں کوئی خادم بھی نہ تھا۔ ایک روز پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، میرے بچے یعنی حسن اور حسین کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے عرض کی، آج ہم لوگ صبح اٹھے تو گھر میں ایک چیز بھی ایسی نہ تھی جس کو کوئی چکھ سکے۔ بچوں کے والد نے کہا کہ میں ان دونوں کو لے کر باہر جاتا ہوں، اور گھر پر رہیں گے تو تمہارے سامنے روئیں گے، اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ کھلا پلا کر چپ کروا سکو۔ چنانچہ وہ فلاں یہودی کی طرف گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دونوں بچے صراحی سے کھیل رہے ہیں اور ان کے سامنے بچی کچھی کھجوریں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی دھوپ تیز ہونے سے پہلے اپنے بچوں کو گھر لے چلو۔ آپ نے عرض کی، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج صبح سے گھر میں ایک دانہ بھی نہیں ہے، اگر آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں تو میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لیے کچھ بچی کچھی کھجوریں لے جمع کر لوں۔ یہ سن کر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کچھ کھجوریں جمع کر کے ایک کپڑے میں باندھ لی۔ ایک مرتبہ حسین کریمین رضی اللہ عنہم بیمار ہوئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بچوں کی صحت یابی کے لیے 3 روزوں کی منت مان لی۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی اور منت پوری کرنے کا وقت آیا تو روزے رکھ لیے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک یہودی سے کچھ کلو جو لائے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا نے 3 دن پکایا، لیکن جب افطار کا وقت آیا اور روٹیاں سامنے رکھیں تو ایک روز مسکین، ایک روز یتیم، ایک روز قیدی آ گیا، اور تینوں روز یہ سب روٹیاں ان لوگوں کو دے دی گئی، اور گھر والوں نے صرف پانی سے افطار کیا اور اگلا روزہ رکھ لیا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے دن کچھ مہمان تشریف لائے تو حضرت علی نے انہیں خزیرہ پیش کیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، آپ ہمیں مرغا بھی کھلائیے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے،
خلیفہ کے لیے اللہ کے مال سے صرف 2 ہی برتن حلال ہیں، ایک وہ جس میں خلیفہ اور اس کے گھر والے کھائیں، اور دوسرا وہ برتن جسے وہ لوگوں کے سامنے رکھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے ہمارے چینل پر بے شمار ویڈیوز ہیں جو مبلغ اسلام سفیر اسلام حضرت علامہ محمد فروغ القادری صاحب کے بیانات ہیں، آپ ان کو ضرور سماعت فرمائے۔ ہم مختصر سا ذکر خیر حضرت علی کی بارگاہ میں اور آپ کے حضور پیش کر رہے ہیں، امید ہے کہ اس ویڈیو کو پسند کریں گے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی میں حضرت علی وجہ الکریم کو دوسرے نکاح کی اجازت نہ تھی، لیکن ان کے وصال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک کے بعد دیگرے کئی نکاح فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 14 لڑکے اور 18 لڑکیاں تھیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے امام حسن، امام حسین، حضرت محسن، بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہم پیدا ہوئے۔ حضرت محسن کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایسے عالم تھے جن کے پاس قرآن کریم کے ظاہر و باطن دونوں کا علم تھا۔ قرآن کریم کی آیت کے ظاہر اور باطن کی وضاحت کرتے ہوئے حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ظاہری مراد اس کا لفظی ترجمہ ہے اور باطنی مراد اس کا منشا اور مقصد یا ظاہر شریعت ہے، یا باطن طریقت یا ظاہر احکام ہیں۔ باطن اسرار یا ظاہر وہ ہے جس پر علماء مطلع ہیں، اور باطن وہ ہے جس سے صوفیاء اکرام خبردار ہیں، یا ظاہر وہ جو نقل سے معلوم ہو، باطن وہ جو کشف سے معلوم ہو۔ صحابہ اکرام علیہ رحمۃ رضوان کو اگر کسی معاملے میں حضرت علی کے فتوے کا علم ہو جاتا تو صحابہ اکرام آپ کے فتوے پر عمل کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی معتبر شخص ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ بتاتا تو ہم اس سے تجاوز نہ کرتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اہل مدینہ میں علم میراث سب سے زیادہ جانتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے 586 احادیث مبارکہ مروی ہیں جو کتب احادیث میں اپنی خوشبوئیں بکھیر رہی ہیں۔ سن 40 ہجری میں 17 یا 19 رمضان المبارک کو فجر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہوئے اور 21 رمضان المبارک کی رات کو جام شہادت نوش فرما گئے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گلشن کے مہکے پھول اپنے نانا جان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں کے نور، راکب دوش مصطفیٰ یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاندوں پر سواری کرنے والے سردار امت حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان مبارک 3 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام حسن، کنیت ابو محمد اور لقب سبط رسول اللہ یعنی رسول اللہ کے نواسے، ریحانۃ الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول وغیرہ ہے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کان میں اذان کہی اور اپنے لعابی دہن سے گھٹی دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے عقیقے میں 2 دمبے ذبح فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کبھی اپنی آغوش شفقت میں لیتے تو کبھی مبارک کندھوں پر سوار کیے ہوئے گھر سے باہر تشریف لاتے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی معمولی سی تکلیف پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو جاتے۔ آپ کو دیکھنے اور پیار کرنے کے لیے سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی اپنے پیارے نانا جان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد مانوس تھے۔ نماز کی حالت میں پشت مبارک پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشت اقدس پر سوار ہو جاتے تھے تو کبھی داڑھی مبارک سے کھیلتے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کبھی نہیں جھڑکا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ مبارک پر سوار دیکھ کر کسی صحابی نے کہا، صاحبزادی آپ کی سواری کیسی اچھی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوار بھی تو کیسا اچھا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بی ابی و امی، یعنی تم پر میرے ماں باپ فدا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر
کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہ تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح فرما کر اپنے نانا جان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو عملاً پورا کر دیا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اس کی بدولت مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح ہوگی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نہایت رحم دل، سخی، عبادت گزار اور عفو درگزر کے پیکر تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے اور مسجد میں موجود لوگوں سے دینی مسائل پر گفتگو فرماتے۔ جب آفتاب بلند ہو جاتا تو چاشت کی نوافل ادا فرماتے، پھر امہات المومنین کے گھر تشریف لے جاتے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ پیدل چل کر 25 حج ادا فرمائے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کثرت سے صدقہ و خیرات فرماتے، حتیٰ کہ 2 مرتبہ اپنا سارا مال و متاع، ساری دولت اور 3 مرتبہ آدھا مال، آدھی دولت، جتنا بھی سرمایہ آپ کے پاس تھا وہ سب کچھ راہ خدا میں صرف فرمائے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ایک مدت تک خلافت اسلامیہ کی سربراہی فرمائی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کسی کے زہر کھلا دینے کی وجہ سے 5 ربیع الاول 49 ہجری کو مدینہ المنورہ میں شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ، شہسوار کرب و بلا، شہزادے گلکو قبا، نواس رسول، نور جان خیر النساء، ارتوی شجاعت مرتضی، برادر حسن مجتبی، امام علی مقام سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لب کشائی کی جرات کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ مختصر سا خراج عقیدت ہم غلاموں کی آخرت کی بھلائی کے لیے کافی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سرخیل عابدان تھے اور ایسے عبادت گزار اور شب زندہ دار تھے جو انتہائی بے کسی کے عالم میں بھی شب عاشوراء میں اپنے خیمے میں خدا لم یزل کی عبادت میں رات بسر کی۔ حضرت حسین وہ عابد با کمال تھے جب وہ اپنے جسم پر تیروں اور تلواروں نیزوں کے انگنت زخم کھانے کے باوجود بارگاہ یزدی میں تپتی ہوئی ریت پر اپنے جبین کو سجدے میں رکھ کر نہایت پرسکون دکھائی دے رہے تھے۔ حضرت امام حسین ابن زہرا وہ محسن اسلام و سنیت ہیں جو بے سر و سامانی کے عالم میں کئی دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود ہزاروں دشمنوں کے مقابلے میں تنہا مقابلہ کیا اور تیروں کی بارش، تلواروں کی طوفانی وار اور نیزوں کی چمکتی ہوئی ہزاروں نوکیں جس کے پائے استقلال کو، پائے استقامت کو لغزش نہ دے سکیں۔ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ قاری قرآن ہیں جس نے کوفہ کے ستم کیش بازاروں میں جفاکاروں کی جھرمٹ میں اسلام کی شان و شوکت اور عظمت و وقار کا علم بلند کرتے ہوئے جان نثاروں کی تمانیت کے خاطر قرآن کریم کی بڑائی اور آبرو کے لیے خلص وضو کیے ہوئے قرآن مجید کی اس طرح سے تلاوت فرمائی کہ مذہب کے چہرے پر نکھار آ گیا اور شیطانوں کے دل بجھ گئے، بے ایمانوں کی دنیا اجڑ گئی اور دنیای سلطانوں کے منصوبے خاک میں مل گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی امام حسین اور کنیت ابو عبداللہ، لقب ولی، ذکی، طیب، مبارک، ریحانۃ الرسول، سبط الرسول، شہید، سید وغیرہ آپ کے بے شمار القابات ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری بمطابق 8 جنوری 626 عیسوی کو مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ علم و عمل، زہد و تقوی، جود و سخا، شجاعت و قوت، اخلاق و مروت، صبر و شکر، حلم و حیا وغیرہ صفات کمال میں بوجہ اکمل اور مہمان نوازی، غربا پروری، معانات مظلوم، صلہ رحم، محبت فقراء و مساکین میں شہرا آفاق تھے۔ 25 بار حج پیدل حج کیے، دن رات میں 3000 رکعتیں نماز پڑھا کرتے تھے اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور آپ اتنے باجمال تھے کہ جب تاریکی میں بیٹھتے تو آپ کی پیشانی اور رخساروں کی روشنی سے راستے منور ہو جایا کرتے تھے۔ آپ سینے سے لے کر پاؤں تک مشابہ بجسم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو محبوب رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھے۔ حسین میرے اولاد میں سے ایک فرزند ارجمند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے حسین سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔
حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت کا پہلا پیغام عملی جدوجہد کا پیغام ہے۔ محبت حسین رضی اللہ عنہ کو فقط رسمی نہ رہنے دیا جائے بلکہ اسے عمل و حال و قال وغیرہ میں شامل کر لیا جائے، اپنی زندگی کا مقصد بنایا جائے، یعنی معلوم کیا جائے کہ یزیدی کردار کیا ہے، حسینی کردار کیا ہے۔ یزید نے کھلم کھلا اسلام کا انکار نہیں کیا، نہ ہی بت پرستی کی، مسجدیں بھی مسمار نہیں کی، وہ بھی اسلام کا نام لیتا تھا۔ یزیدی کردار یہ تھا کہ مسلمان بھی ہو اور اسلام سے دھوکہ بھی کرے، نام اسلام کا لے اور عمل کافروں والا ہو، اور اسلام اور مسلمانوں سے دھوکہ و فریب یزیدیت کا نام ہے۔ یزید ہر دور میں ہوتا ہے، صرف چہرے بدلتے ہیں، کردار وہی رہتے ہیں۔ حقیقت ابدی ہے، مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں، انداز کوفی و شامی۔ دوستو، پہلے حسینی کردار ہمیں پیدا کرنا چاہیے، اپنے اندر حسین رضی اللہ عنہ کی تجلی، ان کی نورانیت کی تجلی، ان کے اخلاق کی تجلی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ سیرت حسین کو اپنی سینوں پہ سجانا ہوگا، پھر اس قوت حسینی سے یزید کی مخالفت اور اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، یزیدیت کے بتوں کو پاش پاش کرنا ہوگا۔ اس لیے اگرچہ ہمیں مال و جان اور اپنے اولاد کی قربانی دینی ہی کیوں نہ پڑے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بروز جمعۃ المبارکہ 10 محرم الحرام 60 ہجری بمطابق اکتوبر 679 عیسوی کو مقام کربلا پر سجدے کی حالت میں شہید ہو گئے۔ آپ کا مزار پرانوار کربلا کے عراق میں واقع ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے توسل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وارث کمالات نبوت، ناشر اسرار ولایت، خلف راستین حضرت خاتم النبیین، امام علی الملقب زین العابدین رضی اللہ عنہ بن امام حسین رضی اللہ عنہ بن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، جو ائمہ اہل بیت کے چھوٹے امام ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ شہر بانو نوشیروان کی اولاد سے تھیں۔ روضۃ الصفا میں لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں یزوجرو شہریار کی 3 لڑکیاں قیدی بنا کر مدینہ منورہ لائی گئیں۔ یہ تینوں شہزادیاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس خاطر اپنے حصے میں لے لی کہ سلاطین عجم کی بیٹیاں ہیں، ان کو فروخت کرنا مناسب نہیں۔ چنانچہ آپ نے ایک لڑکی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو عنایت کی، جس سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ دوسری کا حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عقد کیا گیا، جن کی بطن سے امام قاسم وجود میں آئے، اور ایک کی شادی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کی گئی، جس کی بطن سے ساتم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی بہت اولاد ہوئی ہے۔ میرات الاسرار میں لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ولادت جمعہ کے دن بتاریخ 15 جمادی الاخر اور دوسری روایت کے مطابق ماہ شعبان میں 38 ہجری کو ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی علی رکھا گیا، کنیت ابو محمد و ابو القاسم و ابو الحسن اور ابو بکر ہے۔ آپ کے القاب زین العابدین، سید العابدین، ذکی اور امین ہے۔ آپ کی عمر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شہادت کے وقت 2 سال کی تھی۔ واقع کربلا کے وقت آپ کی عمر مبارک 23 سال کی تھی۔ شواہد النبوت میں لکھا گیا ہے کہ آپ کے زین العابدین کے لقب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ ایک رات نماز تہجد میں مشغول تھے۔ شیطان نے اژدہا کی صورت میں ظاہر ہو کر آپ کو عبادت سے روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے اس کی جانب ذرہ برابر توجہ نہ کی۔ شیطان نے قریب آ کر آپ کے پاؤں کی انگلیوں کو پکڑ لیا۔ آپ پھر بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے، اور اس کے بعد اس نے انگلی کو زور سے کاٹا اور آپ کو شدید درد محسوس ہوا، لیکن پھر بھی آپ نے نماز نہ توڑی۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے آپ کو مطلع فرمایا کہ شیطان ہے، چنانچہ آپ نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا اور فرمایا ملعون دور ہو جا، اور شیطان بھاگ گیا اور آپ نے اٹھ کر انگلی کا علاج کروایا۔ اس وقت غیب سے آواز آئی کہ انت زین العابدین، تو زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کا زیور ہے۔ یہ واقعہ 3 بار وقوع پذیر ہوا، اور اسی کتاب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنے گھر کے اندر نماز میں سربسجود تھے کہ گھر میں آگ لگ گئی، اور لوگوں نے پکار پکار کر کہا یا ابن رسول اللہ، گھر کو آگ لگ گئی ہے، لیکن آپ نے سجدے سے سر نہ اٹھایا، اور جب آگ بجھ گئی تو لوگوں نے کہا کہ چیز نے آپ کو آگ سے غافل کر دیا تھا۔
تو آپ نے جواب دیا آتش دوزخ نے۔ آپ نے جد اکرم حضرت امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہم شبیر تھے، 2 سال تک ان کی آغوش میں آپ نے تربیت پائی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کو دیکھتے تو فرماتے مرحبا بالحبیب ابن الحبیب۔ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ کسی کو متورع نہیں دیکھا۔ حضرت ابن شہاب اور حضرت ابو حازم رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہم نے ان سے زیادہ افضل و فقیہ کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت زہبی اور حضرت عینیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی قریش ان سے افضل نہیں دیکھا۔ امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل فضل میں سے تھے، اور ابن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحیح ترین وہ تمام اسانید ہیں جو زہری رضی اللہ عنہ نے ان سے اور انہوں نے اپنے والد ماجد سے اور انہوں نے حضرت امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہیں۔ آپ ابو الائمہ اور سید الطائبین بھی تھے، واقع کربلا میں موجود تھے، لیکن بوجہ علالت شریک قتال نہ ہو سکے دنیا کی لذتوں کو ترک کر دیا تھا۔ مصائب عالی عبایا کر کے کثرت کے ساتھ گریا وہ بقا میں مصروف رہتے۔ غم پدر میں والد گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے غم میں اس قدر روتے کہ آنسو بالا خانے کی پر نالی کی راہ سے نیچے گرتے تھے اور وہاں پر گھاس جم گئی تھی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اکلوتی اولاد تھی جنہوں نے اس دنیا میں آپ سے نسل پھیلی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے 11 صاحبزادے ہوئے، جن میں بڑے صاحبزادے امام محمد باقر، ابو الحسن زید الشہید، عبداللہ الباہر، حسین اصغر، عبید اللہ، عمر الاشرف، علی اصغر اور سلیمان رضی اللہ عنہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے امام محمد باقر رضی اللہ عنہ اور زید شہید رضی اللہ عنہ، عبداللہ الباہر رضی اللہ عنہ، حسین اصغر اور عمر اشرف رضی اللہ عنہ اور علی اصغر رضی اللہ عنہ کے اولاد باقی ہے۔ میرات الاسرار میں ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا وصال بروز شنبہ بتاریخ 18 ماہ محرم 94 ہجری کو ہوا۔ یہ ولید بن عبد الملک بن مروان کا دور حکومت تھا۔ آپ کا مزار مبارک جنت البقیع میں اپنے چچا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پہلو میں ہے۔ روایات میں ہے کہ جس روز آپ کا وصال ہوا تو آپ کی اٹھنی آپ کے قبر کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور فریاد کرتی رہی۔ جب حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ نے آ کر فرمایا کھڑی ہو جا، خدا تمہیں برکت دے گا، تو کھڑی ہو گئی۔ امام موصوف نے فرمایا اسے جانے دو تاکہ آرام سے مر جائے۔ چنانچہ 3 دن وہاں رہ کر مر گئی۔ آپ کی عمر شریف 57 سال کی تھی۔ آپ نے 34 سال تک منصب امامت پر جلوہ افروزی فرمائی، اور اکثر مورخین کا خیال ہے کہ ولید بن عبد المالک نے حضرت امام زین العابدین کو زہر دیا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے توسل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ دوستو، کاشف اسرار، مطلع انوار، آثار سید المرسلین، وارث حسن و حسین حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے اور اس کی شہرت عامہ ہے کہ آپ یعنی حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ علم و زہد، شرف و فضیلت میں بے مثال شخصیت کے مالک تھے۔ آپ علم القرآن، علم الآثار، علم سنن اور ہر قسم کے علوم، حکم اور آداب وغیرہ کے جامع تھے۔ بڑے بڑے تابعین اور عظیم القدر فقہا آپ کے سامنے زانوی تلمس تہ کیا کرتے تھے، زانوی ادب تہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عطا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے علماء اکرام کو عذروی علم کے کسی کے پاس اس قدر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا کہ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کے روبرو دیکھا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کے علمی فیوز و برکات اور کمالات و احسانات سے اس شخص کے علاوہ جس کی بصیرت زائل ہو گئی ہو، جس کا دماغ خراب ہو گیا ہو اور جس کی طنیت و طبیعت فاسد ہو گئی ہو، کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ باقر العلوم، علم کے پھیلانے والے اور جامع العلوم ہیں۔ آپ کا دل صاف، علم و عمل روشن و تابندہ اور خلقت شریف ہے۔ آپ کے کل اوقات اطاعت خداوندی میں بسر ہوا کرتے تھے۔ عارفوں کے دلوں میں آپ کے آثار راسخ اور گہرے نشانات پھیلائے ہوئے تھے، جن کے بیان کرنے سے وصف کرنے والوں کی زبانیں گونگی اور عاجز و ماندہ ہیں۔ آپ کی ہدایات و کلمات اس کثرت سے ہیں کہ ان کا احاطہ اس طرح کی ویڈیو میں ممکن ہی نہیں۔ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی سید امام محمد، آپ کے جدی امجد کا نام سید الانبیاء، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر آپ کا نام
امام محمد رکھا گیا۔ کنیت ابو جعفر، لقب باقر، شاکر، ہادی، اور آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: حضرت امام محمد باقر بن علی زین العابدین بن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی سیدہ فاطمہ بنت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہا ہے۔ یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کا سلسلہ دونوں طرف سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ باقر بقرہ سے مشتق ہے اور اسی کا اسم فاعل بھی ہے۔ اس کے معنی شک کرنے اور وسعت دینے کے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر کو اس لقب سے اس لیے ملقب کیا گیا تھا کہ آپ نے علوم و معارف کو نمایاں کرنے اور حقائق احکام و حکمت و لطائف کے وہ سربستہ خزانے ظاہر فرما دیے جو لوگوں پر ظاہر ہو نہ سکے تھے۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کی ولادت بروز جمعہ 3 صفر المظفر 57 ہجری بمطابق 15 دسمبر 676 عیسوی کو اپنے دادا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے 3 سال پہلے مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی اور فقہائے مدینہ سے علم حاصل کیا، اور طبقات الحفاظ میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد ماجد اور جد امجد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور ایک طائفہ صحابی رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے، اور ان سے ان کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ و ابن جریج و عطا رضی اللہ عنہ و امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ و اوزاعی رضی اللہ عنہم و زہری رضی اللہ عنہ وغیرہ نے احادیث کو سماعت کیا، اور ابن شہاب زہری رضی اللہ عنہ جنہوں نے سب سے پہلے حدیث کی تدوین کی ہے، ان کے حدیث کو ثقہ لکھا۔ امام نسائی رضی اللہ عنہ نے اہل مدینہ کے فقہاء تابعین میں ان کا ذکر کیا ہے۔ علم احادیث، علم سنن اور تفسیر قرآن و علم سیرت اور دیگر علوم و فنون کے ذخیرے جس قدر امام باقر رضی اللہ عنہ سے ظاہر ہوئے، اتنے حسنین کریمین کے اولاد میں سے کسی سے ظاہر نہیں ہوئے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ آپ اپنے والد گرامی کے جانشین مقرر ہوئے اور ائمہ اہل بیت میں سے 5 امام ہیں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کا وصال 7 ذی الحجہ 114 ہجری بمطابق جنوری 733 عیسوی کو 57 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کے قبر انور امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہما کے ساتھ جنت البقیع مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے توسل سے ہماری گناہوں کو معاف فرمائے۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم ملت نبویہ کے سلطان دین مصطفیٰ کے پاسبان، علوم نبویہ کے مظہر و وارث کامل، اہل حق کے امام، اہل ذوق کے پیشرو، صاحبان عشق و محبت کے پیشوا، عابدوں کے مقدم، زاہدوں کے مکرم، خاندان نبوت کے چشم و چراغ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا ذکر قید کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے کمالات اور کرامات زبان و قلم سے باہر ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کمال ہو سکتا ہے؟ سراج الائمہ، کشف الغمہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس رہ کر 2 سال تک تعلیم حاصل کی اور درجہ کمال تک پہنچے، اور نعرہ لگایا، اور اگر مجھے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی 2 سال کی صحبت نہ ملی ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔ حضرت عبید بن رافع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے۔ آپ درمیانہ قد، خوبصورت جسم اور چہرہ ایسا حسین کہ جیسے سورج آپ کے چہرے انور میں گردش کر رہا ہو، کالی سیاہ زلفیں، اور ان زلفوں میں چہرہ ایسے نظر آتا تھا جیسے اندھیری رات میں 14ویں کا چاند ہو۔ حضرت عمر بن مقدام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو دیکھتا تھا تو آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتے ہی یہ خیال آتا تھا کہ اس نورانی شخصیت کا تعلق انبیاء کے گھرانے سے ہے۔ سراج الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اہل بیت میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو فقیہ نہیں دیکھا۔ مشہور محدث حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جیسا عالم، زاہد، حسین اور سخی نہیں دیکھا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ آپ کی ذات، اخلاق و عادات مصطفیٰ اور حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین امتزاج تھی، اور تمام علوم میں درجہ کمال حاصل تھا، اور تمام نسبتوں اور فضیلتوں کے باوجود آپ سب سے زیادہ خوف خدا کے مالک ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ علیہ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے نصیحت فرمائیے کیونکہ میرا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ فرمایا، ابا سلیمان، آپ تو زاہد زمانہ ہیں، آپ کو میری نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت داؤد طائی نے عرض کی، اے فرزند رسول، آپ کو سب پر فضیلت حاصل ہے،
اس لیے آپ پر واجب ہے کہ آپ سب کو نصیحت کریں۔ فرمایا یا ابا سلیمان، مجھے اندیشہ ہے کہ کئی قیامت کے دن میرے جد بزرگوار انبیاء کے سردار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دامن پکڑیں اور یوں فرما دے کہ میرے حق مطابعت کیوں ادا نہ کیا، کیونکہ یہ کام نسب کی شرافت پر موقوف نہیں بلکہ درگاہ رب العزت میں عمل کی پسندگی معتبر ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی بہت روئے اور بارگاہ الہی میں عرض کی، اے پروردگار، جس شخص کی سرشت نبوت کے آب و گل سے ہے اور جس کی طبیعت ترکیب آثار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فی ہے اور جس کے جد بزرگوار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ماں حضرت فاطمہ بطول ہیں، جب وہ ایسی حیرانی میں ہے تو داؤد کی شمار و قطار میں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی نسبت سے جعفر رکھا گیا اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل اور ابو موسیٰ ہے۔ آپ کا لقب صادق، فاضل، طاہر، کامل ہے۔ سلسلہ نسب آپ کا یوں ہے: حضرت امام جعفر صادق بن امام محمد باقر، علی امام زین العابدین اور سید الشہداء حضرت امام حسین بن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ آپ کا والد محترمہ کا اسم گرامی ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہما ہے، یعنی آپ والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں اور والد کی طرف سے علوی فاطمی سید ہیں۔ آپ کے نانا سیدنا قاسم بن محمد مدینہ منورہ کے 7 فقہاء میں سے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ ام فروہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پڑ پوتی بھی تھی اور پڑ نواسی بھی، اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے، مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دوہری ولادت کا شرف حاصل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بروز جمعۃ المبارکہ 17 ربیع الاول 80 ہجری میں بمطابق 24 اپریل 702 عیسوی کو مدینہ رسول کی پرنور فضاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ نے خاندانی روایت کے مطابق ظاہری و باطنی علوم کی تحصیل و تکمیل اپنے والد گرامی سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ اور اپنے دادا گرامی حضرت سیدنا امام زین العابدین اور اپنے نانا جان فقیہ اعظم مدینہ المنورہ سیدنا امام قاسم بن محمد رضی اللہ عنہم سے حاصل کی۔ ان کے علاوہ صحابی رسول حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بھی تحصیل علم کیا۔ اپنے والد گرامی سے روحانی اور جسمانی تربیت حاصل کی اور ان کے علاوہ اپنے نانا جان فقیہ اعظم مدینہ المنورہ سیدنا امام قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ سے بھی اکتساب فیض کیا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ عنہ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بھی فیض حاصل ہوا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی فیض حاصل ہوا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا وصال 15 رجب 148 ہجری بمطابق 765 عیسوی کو مدینہ المنورہ میں ہوا اور جنت البقیع میں قبہ اہل بیت میں مدفون ہوئے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے توسل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ دوستو، سادات بنی ہاشم کے نیر اعظم، علم و تقوی کے ماہر کامل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و اوصاف کے پرتو، شریعت و طریقت اور خاندانی عظمت و شرافت کے امین مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہم کی علمی و خاندانی شرافت کے وارث کامل سیدنا ابو الحسن امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ آپ کو اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ولی کامل تھے، تمام علوم اور تمام زبانوں سے واقف تھے۔ مرات الاسرار میں ہے کہ ایک دن حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر پرندوں کی زبان میں باتیں کرنا شروع کر دیا اور امام صاحب بھی اسی زبان میں جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ وہ جب چلا گیا تو کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ کون سی زبان میں باتیں ہو رہی تھی، ہم نے اس قسم کی زبان کبھی نہیں سنی۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ جنات کی یہ قومی زبان ہے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوقات کی زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا، یہ کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، مستجاب الدعوات ایسے کہ لوگ آپ کو بارگاہ سمدیت میں وسیلہ گردانتے اور ان سے دعا کروا کر مقصود کو پہنچتے۔ اسی سبب سے اہل عراق آپ کو باب قضاء الحوائج کے لقب سے یاد فرماتے رہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ علیہ کی کنیت ابو الحسن، ابو ابراہیم اور ابو علی ہے۔ اس میں گرامی موسیٰ اور لقب کاظم، صالح اور صابر ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: حضرت امام موسیٰ کاظم بن سیدنا امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن سید الشہداء امام حسین بن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم۔
آپ کی ولادت باسعادت بروز اتوار 7 صفر المظفر 128 ہجری بمقام ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام جہاں پیارے مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا کی مزار شریف واقع ہے، اس شہر میں ہوئی۔ خاندانی روایت کے مطابق امام موسیٰ کاظم نے تمام علوم ظاہری و باطنی اپنے والد گرامی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے حاصل کی اور تمام علوم میں مہارت تامہ حاصل کی، یہاں تک کہ اپنے وقت کے جید علماء کی صف میں شامل ہو گئے، بلکہ تمام اعلیٰ نسبتوں اور فضیلتوں اور علم و تقوی کی بدولت تمام پر سبقت لے گئے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ بڑے عابد، زاہد، قائم اللیل اور صائم النہار تھے۔ عبادات اور اجتہادات کی کثرت اور شب بیداری کے سبب عبد الصالح کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ خفیہ طور پر راتوں میں لوگوں کو حاجات کے موافق روپیہ اشرفی عطا فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے والد بزرگوار حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ میرے تمام فرزندوں میں بہترین فرزند ہے، اللہ تعالیٰ کی موتیوں میں سے ایک موتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ اجابت دعا کے لیے، دعا قبول ہونے کے لیے تریاق مجرب کا حکم رکھتی ہے۔ حضرت امام خلال حنبلی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو میں امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضر ہو کر آپ کا وسیلہ پیش کرتا، اللہ تعالیٰ میری مشکل کو آسان فرما کر میری مراد کو مکمل فرما دیتا۔ 55 سال کی عمر میں حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کو بادشاہ وقت کے حکم پر کھجوروں میں زہر ملا کر کھلایا گیا۔ کھجور کھاتے ہی حضرت امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ دشمنوں نے مجھے زہر دیا ہے، 3 دن کے بعد میری وفات ہوگی۔ جیسا آپ رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ یوں 25 رجب المرجب کو حضرت امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ علیہ مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے، اور آپ کا مزار پنروار بغداد معلیٰ میں کاظمین شریفین کے مقام پر واقع ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قبر انوار پر رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ دوستو، آج کی اسٹوڈیو میں ہم امام الہدا منبع جود و سخا جانشین علی مرتضیٰ وارث علوم مصطفیٰ لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا جامع کمالات علمیہ و روحانیہ عارف اسرار و رموز قرآنیہ حضرت امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ جامع کمالات اور عظیم صفات کے مالک تھے۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو سوری اور معنوی خوبصورتیوں کے ساتھ ساتھ خوبیوں سے بھی بے حساب مالا مال فرمایا تھا۔ پہلی مرتبہ دیکھنے کے بعد محسوس ہو جاتا تھا کہ یقیناً یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں۔ جب امام علی رضا رضی اللہ عنہ گفتگو فرماتے تو علم کے دریا بہاتے۔ جب مامون کی مجلس میں ایک سوال کیا گیا کہ قاضیوں کی ایک جماعت جواب نہ دے سکی، جب آپ نے جواب ارشاد فرمایا تو حاضرین و سامعین عش عش کر اٹھے، اور علماء کو آپ کے علم و فضل اور تفقہ فی الدین کا علم الیقین ہو گیا۔ خلیفہ مامون نے آپ کے علمی کمالات دیکھ کر اپنی صاحبزادی کا اسی وقت آپ سے نکاح کر دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان فتاوی رضویہ میں تحریر فرماتے ہیں، جب امام علی رضا رضی اللہ عنہ نیشاپور میں تشریف لائے، چرح مبارکہ کے سامنے ایک پردہ تھا۔ حافظان حدیث امام ابو زرع رازی و امام محمد بن اسلم توسی اور ان کے ساتھ بے شمار طالبان علم و حدیث حاضر خدمت ہوئے اور گڑ گڑا کر عرض کیا، اپنا جمال مبارک ہمیں بھی دکھائیے اور اپنے آباء کرام سے ایک حدیث ہمارے سامنے روایت فرمائیے۔ حضرت امام رضا علی رضی اللہ عنہ نے سواری روکی اور غلاموں کو حکم فرمایا، پردہ ہٹا لے۔ خلق خدا کی آنکھیں جمال مبارک کی دیدار سے ٹھنڈی ہو گئیں، 2 گیسو شان مبارک پر لٹک رہے تھے۔ پردہ ہٹتے ہی خلق خدا کی وہ حالت ہوئی کہ کوئی چلاتا ہے، کوئی روتا ہے، کوئی خاک پر لوٹتا ہے، کوئی سواری مقدس کا سم چومتا ہے۔ اتنے میں علماء نے آواز دی، خاموش ہو جاؤ۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت امام راضی و امام توسی رحمہ اللہ علیہ نے حضور سے کوئی حدیث روایت کرنے کی عرض کی تو حضور امام رضا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم و امام جعفر صادق و امام محمد باقر و امام زین العابدین و امام حسین ولی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم سے روایت فرماتے ہیں کہ میری پیارے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے مجھ سے حدیث بیان فرمائی کہ ان سے جبریل نے عرض کی، میں نے اللہ عز و جل کو فرماتے سنا، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، تو جس نے اسے کہا وہ میرے قلعے میں داخل ہوا اور میرے عذاب سے امان میں رہا۔ یہ حدیث روایت فرمانے کے بعد حضرت امام علی رضا رواں ہوئے اور ان کے چہرے پر پردہ چھوڑ دیا گیا۔ حضرت علی رضا رضی اللہ عنہ ہر ماہ اہتمام کے ساتھ 3 روزے رکھتے تھے اور اس قدر عاجزی پسند فرماتے تھے کہ غلاموں کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر کھانا تناول فرماتے تھے۔ آپ رحمہ اللہ علیہ کی انفرادی کوششوں نے بے شمار کفار کو دامن اسلام سے وابستہ کیا اور مشہور بزرگ حضرت سیدنا معروف خرقی رضی اللہ عنہ آپ یعنی حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ کی دعوت اسلام پر مسلمان ہوئے اور آسمان ولایت کے روشن ستارے بن کر چمکے۔ اللہ تعالیٰ نے امام علی رضا کو علم لدنی و مکاشفات و مغیبات کا خاص علم عطا فرمایا تھا۔ آپ آئندہ کے رونما ہونے والے واقعات کو پہلے ہی دیکھ لیتے اور اس کو معلوم بھی کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب مامون رشید نے اپنے بعد آپ کو اپنا ولی عہد منتخب کیا تو آپ نے اس کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے فرمایا، تم نے ہمارے حق پہنچانے جو تمہارے باپ دادا نہ پہچانے، اس لیے میں تمہاری ولی عہدی قبول کرتا ہوں، مگر جعفر و جامعہ بتا رہی ہیں کہ یہ کام پورا نہ ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور حضرت امام رضا رضی اللہ عنہ نے مامون رشید کی زندگی ہی میں شہادت پائی۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی امام علی بن امام موسیٰ کاظم، کنیت ابو الحسن، القاب میں صابر، ولی، ذکی، ضامن، مرتضیٰ اور سب سے مشہور لقب امام علی رضا ہے۔ آپ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے لخت جگر اور ائمہ اہل بیت میں 8ویں امام ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رات حضرت حمیدہ رضی اللہ عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو آپ نے فرمایا، اپنی کنیز نجمہ کا نکاح اپنے بیٹے موسیٰ کاظم سے کر دو، اللہ اس سے ایک ایسا بیٹا دے گا جو روئے زمین کے بہترین انسانوں میں سے ہوگا۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میں حاملہ ہوئی تو کبھی بھی اپنے شکم میں گرانی محسوس نہیں کی، اور جب میں سو جاتی تو اپنے شکم سے سبحان اللہ کی آوازیں سنتی، جس سے میرے دل میں خوف کا غلبہ طاری ہوتا، لیکن جب میں بیدار ہو جاتی تو پھر کوئی آواز سننے میں نہیں آتی تھی۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت بروز جمعرات 11 ربیع الاول 153 ہجری بمطابق 12 مارچ 770 عیسوی کو مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ اور ان کی علمی و روحانی وراثتوں کے امین اور مالک تھے۔ اپنی والد گرامی اور فقہاء و محدثین مدینہ منورہ سے تمام علوم دینیا کی تکمیل و تحصیل فرمائی۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ نہایت ذہین اور فطین اور اعلیٰ درجے کے عالم و فاضل تھے۔ آپ رحمہ اللہ علیہ کو رب کریم نے فہم قرآن کی عظیم دولت سے نوازا تھا۔ آپ اکثر سوالات کے جوابات آیات قرآنیہ سے دیا کرتے تھے۔ آپ اپنے وقت کے عظیم محدث اور فقیہ تھے۔ آپ سلسلے عالیہ قادریہ کے 8ویں امام اور شیخ طریقت ہیں۔ آپ اپنے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے خلیفہ اعظم اور اپنے وقت کے امام برحق تھے۔ شجرہ شریف میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان یوں بیان فرماتے ہیں، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ کو انگوروں میں زہر ملا کر دیا گیا، جس سے آپ 21 رمضان المبارک 203 ہجری کو شہادت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کا مزار شریف مشہد مقدس ایران میں ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم امام الاولیاء سادات کرام کے نیر اعظم خنواد نبوت کے سراج منیر حضرت ابو جعفر حضرت امام محمد تقی جواد علیہ رحمۃ رضوان کے حوالے سے عرض کر رہے ہیں۔ آپ ائمہ اہل بیت کے 90 امام ہیں۔ آپ حسن و جمال، علمی کمالات اور جملہ خصائل میں اپنے آبا و اجداد کے نسل تھے۔ بڑے عالم، بڑے عاقل تھے، بڑے حاضر جواب اور صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ چھوٹی عمر میں مراتب امامت کو پہنچے۔ ان کے فیض باطن سے بہت سے لوگوں نے استفادہ کیا۔ خلیفہ مامون رشید ان کی بے انتہا تعظیم و توقیر بجا لایا کرتا تھا۔ جس قدر ان کے فضل و کمال اور کمال عقل اور فہم و فراست کی حقیقت اس پر یعنی ہارون رشید پر کھلتی جاتی، اسی قدر وہ تعظیم و تکریم میں مبالغہ کرتا جاتا۔ آخر میں اپنی بیٹی ام الفضل سے حضرت امام تقی علیہ رحمۃ رضوان کا نکاح کر دیا اور 1000 دینار خرچ سالانہ آپ کا مقرر کیا گیا، نذرانے کے طور پر پیش کرتا رہا۔
ایک بار خلیفہ مامون رشید نے حضرت قاضی یحییٰ بن اقسم رحمہ اللہ علیہ سے، جو متبحر عالم دین تھے، اپنے وقت کے نابغہ روزگار تھے، ان سے حضرت امام تقی کا مناظرہ کروایا، جس میں قاضی صاحب نہایت لاجواب ہوئے اور حضرت امام تقی علیہ رحمت رضوان کو نمایاں فتح حاصل ہوئی اور اراکین دولت و اعیان سلطنت کی طرف سے احسنت حسنت کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ حضرت امام تقی علیہ رحمت رضوان کی روحانی قوت اور تصرف کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ مدینہ المنورہ کی طرف سفر فرما رہے تھے۔ جب آپ کوفہ پہنچے تو شام کے وقت آپ نے مسجد میں قیام فرمایا۔ اس مسجد کے صحن میں ایک بیری کا درخت تھا جو بالکل خشک ہو چکا تھا۔ حضرت امام تقی علیہ رحمت رضوان نے پانی منگوایا اور اس درخت کے نیچے وضو فرمایا اور مغرب کی نماز باجماعت ادا فرمائی، اور اس کے بعد جب آپ اس درخت کے نیچے پہنچے تو دیکھا کہ بغیر کٹلی کے درخت پر پھل آ گیا ہے اور لوگوں نے تازہ اور میٹھا پھل بطور تبرک حاصل کیا اور کھایا اور اپنے گھروں کو بھی لے گئے، تبرک کے طور پر اپنے گھروں کی طرف لے کر روانہ ہو گئے۔ اسی طرح جب خلیفہ مامون رشید نے وفات پائی تو حضرت امام تقی علیہ رحمت رضوان نے فرمایا، میری وفات مامون کی وفات کے 30 ماہ بعد ہوگی۔ چنانچہ یہی ہوا۔ حضرت امام تقی علیہ رحمت رضوان کا اسم گرامی محمد، کنیت ابو جعفر اور لقب آپ کا تقی، جواد، قانی، مرتضی وغیرہ تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں تھا: حضرت امام محمد تقی بن امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم بن امام محمد جعفر بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن حضرت امام حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ حضرت امام تقی علیہ رحمت رضوان کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی ریحان یا سکینہ یا خضران تھا۔ حضرت امام تقی علیہ رحمت رضوان کی ولادت 10 رجب المرجب 195 ہجری پر مطابق اپریل 811 کو مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ خاندانی روایات کے مطابق آپ کی تعلیم و تربیت اور خصوصاً ظاہری اور باطنی علوم کی تحصیل اپنے والد گرامی اور دیگر شیوخ سے حاصل کی۔ حضرت امام تقی علیہ رحمت رضوان اپنے وقت کے علماء و مشائخ میں علم و عمل، فضل و کمال اور ہر لحاظ سے ممتاز تھے۔ شواہد النبوت میں لکھا گیا ہے کہ حضرت امام تقی علیہ رحمت رضوان کم عمر ہی میں علم و ادب اور فضل و کمال میں اس قدر ترقی کر چکے تھے کہ اس زمانے میں کسی کو ایسی ظاہری و باطنی کمالات حاصل نہیں ہو سکے تھے۔ حضرت امام تقی علیہ رحمت رضوان اپنے والد گرامی حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ کے جانشین اور خلیفہ تھے، اور آپ کی فکر کو اور خانوادہ اہل بیت کی عظمت کو آپ نے برقرار رکھا اور دین مدین کی بے شمار خدمات انجام دیتے رہے۔ حضرت امام تقی علیہ رحمت رضوان کا وصال 6 ذی الحجہ 220 ہجری پر مطابق نومبر 835 عیسوی کو ہوا، اور آپ کا مزار شریف بغداد شریف عراق میں اپنے جد مکرم حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے مقبرے میں واقع ہے۔ دوستو، آج کے سیڑے میں ہم نقی، تقی، ہادی، ذکی، ناصح، فقی، محدث، طیب، طاہر حضرت امام المسلمین سیدنا امام علی نقی علیہ رحمت رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ حضرت امام علی نقی رضی اللہ عنہ علم و عمل، فضل و احسان، تقوی، شجاعت، سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے، یعنی اپنے آبا و اجداد کی مثال تھے۔ جب 6 سال کی عمر میں پہنچے تو والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ بچپن ہی میں کرامات کا ظہور آپ سے شروع ہو گیا تھا۔ دور سے ہی معلوم ہوتا تھا یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں۔ اللہ جل شانہ نے امت مسلمہ کے دلوں میں فطری طور پر خاندان اہل بیت کی محبت طبیعتوں میں ودیت فرمائی ہے، اور ان کی محبت ایمان کی علامت بتایا گیا ہے۔ یہ جہاں بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، مخلوق خدا پروانہ وار ان پر گرتی تھی۔ دنیا کے بندے جن کے پاس کرسی، عہدے، لشکر وغیرہ ہر چیز ہوتی تھی، وہ یہ چیزیں دیکھ کر حیران ہو کر پھر حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ یہ سب کچھ تو ہمارے پاس ہے، لیکن ہماری وہ عزت، وہ شوکت، وہ شان نہیں جو گلستان کرم کے ایک ایک پھول کی یعنی سادات کرام کی ہے۔ ہمیشہ سے سادات کرام کے دشمن بھی کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے لے کر آج تک سادات کرام کے خلاف، سادات کرام کی توہین کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، سادات کو ستانے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یوں ہی حضرت امام نقی علیہ رضی اللہ عنہ کو بھی ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، لیکن آپ جرأت حیدری اور صبر حسینی کی مثال بن کر شان و شوکت کی زندگی گزارتے رہے۔ کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، جو بھی آیا خالی ہاتھ کبھی نہیں گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت امام نقی علیہ رضی اللہ عنہ رے کے دیہات میں تشریف فرما تھے۔ ایک دیہاتی نے آ کر عرض کیا کہ میرے ذمہ ایک بہت بڑا قرضہ ہے، میں اس کے ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ حضرت امام نقی علی رضی اللہ عنہ کو اس کی بات سے اتنا متاثر ہوئے کہ ایک رقعہ 30,000 کا لکھ کر دے دیا اور اپنی مہر چسپا کر دی، اور اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، کل جب میں عمرہ میں بیٹھا ہوا ہوں، لے آنا، اور شدید تقاضا
اور بے شک درست کلامی سے بھی کام لینا، اس تدبیر سے تمہارا قرضہ بے باک کرنے میں مدد مل جائے گی۔ دیہاتی نے وہ پرچہ لیا اور چلا گیا۔ ایک دن خلیفہ بغداد کو ملنے کے لیے بہت سی مخلوق آئی ہوئی تھی، مجلس جمی ہوئی تھی۔ اعرابی آیا اور وہ پرچہ لے کر پیش کیا اور 30,000 روپے کا تقاضا کرنے لگا۔ سخت توہین آمیز الفاظ بھی استعمال کیے۔ حضرت امام نقی علی رضی اللہ عنہ نے بڑی نرمی سے اسے ٹالا اور سہولت کے ساتھ ادائیگی کا وعدہ کر لیا۔ خلیفہ نے صورتحال دیکھی تو 30,000 روپے خزانہ سے منگوا کر حضرت امام کی خدمت میں پیش کی اور یوں آپ نے اس دیہاتی کو دے کر روانہ کر دیا۔ بادشاہ متوکل نے اپنے گھر میں ہر قسم کے پرندے جمع کر رکھے تھے، ان کے شور و غل سے بات سنی نہیں جاتی تھی۔ جب سیدنا امام علی نقی رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے جاتے تو تمام پرندے خاموش ہو جاتے تھے۔ جب تک بیٹھے رہتے کسی پرندے کو آواز کی جرات بھی نہ ہوتی تھی۔ ایک بار ہندوستان کا ایک جادوگر خلیفہ متوکل کے دربار میں آیا اور عجیب و غریب شعبدے دکھانے لگا۔ ایک دن متوکل نے شعبدے باز کو کہا، جادوگر کو کہا، اگر تم اپنے شعبدے سے امام نقی علی رضی اللہ عنہ کو شرمندہ کر دکھاؤ تو میں تمہیں 1000 دینار دے دوں گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے مجلس میں امام علی کے بالکل قریب بٹھا دینا، میں اسے شرمندہ کر دوں گا۔ جب مجلس لگی تو حضرت امام نقی علی رضی اللہ عنہ کو اس شعبدے باز کے ساتھ ہی کھانا کھانے کو کہا گیا۔ جب امام اور دوسرے اہل مجلس کھانا کھانے لگے تو حضرت امام علی نقی نے جس روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا وہ اڑ کر دوسرے شخص کی طرف چلی گئی۔ دوسری بار ہاتھ بڑھایا تو پھر ایسا ہی ہوا، تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ اہل مجلس اس شعبدے باز سے بڑے محظوظ ہوئے اور حضرت امام نقی علی رضی اللہ عنہ پر ہنسنے لگے۔ آپ نے معلوم کر لیا کہ شعبدے کا مقام یہاں ہے، جو شخص میرے پاس بیٹھا ہے۔ آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس مکان کی دیوار پر ایک شیر کی تصویر نقش تھی۔ آپ نے اس شیر کی طرف اشارہ کر کے کہا، دشمن اہل بیت کو پکڑ لو۔ حکم سنتے ہی شیر اصلی شیر کی طرف اٹھا اور اس شعبدے باز کو لقمہ کر کے پھر دیوار میں نقش بن گیا۔ متوکل نے بڑی کوشش کی کہ اسے لوٹا دیا جائے مگر آپ نے ایک نہ مانی۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ غصے کے عالم میں مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت امام نقی علی رضی اللہ عنہ ساری زندگی رسول اللہ کے دین کی خدمت میں اور اس کی نشر و اشاعت میں لگے رہے۔ لوگوں کو واعظ و نصیحت اور ان کو تزکیہ نفس آپ کا مشغلہ تھا۔ لوگوں کو دنیا کی بے ثباتی اور اس کی محبت کے نقصانات اور اس کے مقابلے میں اخروی نعمتیں اور ان کی ثباتی اور اللہ جل شانہ اس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تلقین فرماتے تھے۔ ہر قسم کے دنیاوی عہدے، منصبوں اور دنیا داروں سے دور رہتے تھے۔ حضرت علامہ جامی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت رضا علی بن محمد موسیٰ سے منقول ہے کہ جس شخص نے آپ کی مرقد کی زیارت کی اسے جنت کا حصول ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح العقیدہ سنی ہو۔ حضرت امام نقی علی رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی سید علی، کنیت ابو الحسن، لقب نقی، ہادی، ذکی، عسکری، متوکل، ناصح، فقی، امین، طیب۔ سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: حضرت سیدنا علی نقی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی۔ حضرت امام علی نقی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سمانہ تھا۔ حضرت سیدنا نقی علی رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت برس جمعۃ المبارکہ 13 رجب المرجب 214 ہجری بمطابق 14 ستمبر 829 عیسوی کو مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ علم و عمل، زہد و تقویٰ میں اپنے آباء و اجداد کی علمی و روحانی امانتوں کے امین و وارث رہے۔ حضرت امام نقی علی رضی اللہ عنہ کا وصال مبارک 25 جمادی الاخر 254 ہجری بمطابق 19 جون 868 عیسوی کو سامرا عراق میں ہوا اور آپ کا مزار شریف مرجع خلائق ہے، وہیں آپ کی مزار پر انوار بھی ہے۔ عارف حقائق اشیاء کمالی جگر گوشے مولا علی حضرت امام حسن علی رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ آپ کو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ علوم و اسرار و خاندان اہل بیت کے عارف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی و خاندانی وراثتوں کے امین اور وارث کامل تھے۔ خاندانی نجابتوں کے ساتھ علمی وجاہت میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کے چہرے سے تقویٰ کا نور عیاں تھا، دیکھنے والا دیکھتے ہی محسوس کر لیتا تھا کہ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم خاندان کا فرد عظیم ہیں۔ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمالات و کرامات سے نوازا تھا۔ زمانے کے عام بچوں سے آپ بالکل مختلف اور الگ تھے۔ شریف التواریخ میں ہے کہ زمانہ لڑکپن میں حضرت بلول دانا رحمہ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اور لڑکے کھیل رہے ہیں
اور یہ پاس کھڑے رو رہے ہیں۔ حضرت بہلول نے کہا میاں صاحبزادے میں تمہیں کھیلنے کی چیز لا کر دے دیتا ہوں، تم بھی ان کے ساتھ کھیلو۔ حضرت بہلول دانا یہ سمجھے کہ شاید ان کے پاس کھیلنے کی کوئی چیز نہیں ہے اس لیے نہیں کھیل رہے ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے دیوانے ہم کھیلنے کے لیے نہیں بلکہ علم و عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت بہلول نے فرمایا یہ کیسے آپ کو معلوم ہوا؟ تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی تو حضرت بہلول نے نصیحت چاہی تو انہوں نے چند اشعار پڑھے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب افاقہ ہوا تو بہلول نے کہا ابھی تو آپ بچے ہیں، کوئی خطا نہیں کی، اس قدر غم کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا میں نے اپنی ماں کو آگ سلگاتے ہوئے دیکھا ہے، جب تک چھوٹی لکڑیاں نہیں جلائی جاتی بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی، اسی طرح مجھے بھی خوف ہے کہیں جہنم کی چھوٹی لکڑی میں نہ بن جاؤں۔ جن کی بچپن میں ایسی تربیت کی گئی ہو اور پھر جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور جانشین بھی ہو، اس کے کمالات کا کیا کہنا۔ آپ سے اس قدر کرامات کا ظہور ہوا کہ یہ حد تحریر سے باہر ہے، بالخصوص بے انتہا سخی تھے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ کسی سائل کو خالی نہ لوٹانا، تیرے رب کے خزانے تمہاری ملکیت میں ہیں، جس کو جتنا چاہے عطا کر دو۔ حضرت امام حسن عسکری رحمہ اللہ علیہ اپنے جد اعلیٰ کی سخاوتوں کے کامل نمونہ تھے، جو سائل آیا کبھی خالی نہیں لوٹا۔ آپ کا اسم گرامی حسن بن علی، کنیت ابو محمد، لقب ذکی، سراج، خالص عسکری، امام حسن عسکری وغیرہ مشہور ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: حضرت امام حسن عسکری بن امام محمد تق بن امام محمد نقی بن امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آپ کی والدہ محترمہ ام ولد تھیں اور والدہ محترمہ کا اسم گرامی سوسن تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت 8 ربیع الثانی 232 ہجری بمطابق 3 دسمبر 846 بروز پیر مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ جملہ حالات میں مثل اپنے آباء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے طفولیت ہی میں ان کو ولایت و کرامت و کمال علم و عقل و فہم و فراست عطا فرمایا تھا۔ آپ اپنے وقت کے جید فقیہ اور عظیم محدث تھے۔ آپ ائمہ اہل بیت اطہار میں 11ویں امام اور حضرت امام محمد تقی رحمہ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ ایک شخص نے بتایا کہ میں خلفائے عباسیہ کے زمانے میں ناحق قید میں پڑا تھا، میں قید و بند کی صعوبتوں سے تنگ آ گیا تھا، میں نے ناچار ہو کر حضرت امام کے پاس شکایت لکھی، میں نے چاہا کہ اپنی تنگ دستی کی داستان بھی لکھوں لیکن مجھے شرم آئی، میں نے نہ لکھا۔ آپ نے میرے جواب میں تحریر کیا کہ آج تم ظہر کی نماز اپنے گھر پڑھو گے۔ چنانچہ ظہر سے پہلے ہی مجھے قید سے رہا کر دیا گیا۔ میں گھر گیا، نماز پڑھی ہی تھی کہ مجھے حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ کا ایک خادم آتا دکھائی دیا۔ میں استقبال کے لیے آگے بڑھا، اس نے مجھے ایک تھیلی اور رقعہ دیا، اس میں لکھا تھا کہ تم نے شرماتے ہوئے مجھے کچھ نہ لکھا، یہ روپے لے لو اور خرچ کرو اور پھر ضرورت ہو تو لکھنا۔ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ کا وصال جمعہ کے روز 8 ربیع الاول 260 ہجری بمطابق 29 دسمبر 873 کو حاکم بغداد کے اشارے سے دشمنان اہل بیت نے کھانے میں زہر دے دیا اور اسی سے آپ کی شہادت ہوئی۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا تو تمام سامرا میں ہلچل پڑ گئی، شور بپا ہوا، غم میں دکانیں بند ہو گئی، سب خاص و عام جنازے میں شریک ہوئے۔ سامرا عراق میں اپنے والد بزرگوار حضرت امام علی نقی رضی اللہ عنہ کے پہلو میں آپ دفن ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم 12ویں امام حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو مسلمانوں کے نزدیک قیامت سے قبل حضرت امام مہدی کی آمد یقینی سمجھی جاتی ہے۔ حضرت امام مہدی امت محمدیہ میں ایک مجدد کامل اور ایک عادل کا درجہ رکھتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں معصوم ذات صرف انبیاء اکرام علیہم السلام کی ہے اور یہ انبیاء اکرام میں سے بھی نہیں ہوں گے اور اللہ کے مقرب اور برگزیدہ بندے ہوں گے۔ حضرت مہدی کا نامی محمد یا احمد ہے، جبکہ مہدی ان کا نام نہیں لقب ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے ہدایت یافتہ۔ مکمل باادب نام کے ساتھ لقب حضرت امام مہدی ہے۔ قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا
زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام حرمین شریفین کی طرف سمٹ جائے گا، اولیاء ابدال وہاں ہجرت کر کے چلے جائیں گے، پھر سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہی تمام روئے زمین پر حکومت کرنے والے 5ویں بادشاہ ہوں گے جنہیں حضرت امام مہدی کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے، اس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کا باپ کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں اس کی جانب اشارہ ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں بلکہ پیدا ہوں گے، نیز ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، نہ کہ حضرت امام حسن عسکری۔ حضرت امام مہدی والد کی طرف سے حسنی سید ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی سید۔ آپ کے اصول یعنی ماں، دادی، نانی وغیرہ اوپر تک ہر کوئی والدہ حضرت عباس کی اولاد سے ہوں گی، لہٰذا آپ حسنی بھی ہوں گے اور حسینی بھی اور عباسی بھی۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ محمد ابن حسن عسکری حضرت امام مہدی ہیں، وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں کیونکہ وہ حسینی سید ہیں، حسنی نہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ اخلاق عادات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں گے۔ ماہ رمضان المبارک میں ابدال کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے، وہاں اولیاء حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ انکار فرمائیں گے، غیب سے ندا آئے گی، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو، اور لوگ آپ کے دستے مبارک پر بیعت کریں گے اور وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر ملک شام تشریف لے جائیں گے، اور آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا زمانہ ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے سر پر عمامہ ہوگا، ایک منادی یہ آواز بلند کرتے ہوئے آگے آئے گا کہ یہ مہدی ہیں جو اللہ کے خلیفہ ہیں، لہٰذا تم ان کی اتباع کرو۔ دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ 7 سال یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا حدیث ہے، وہ 7 یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آخر زمانے میں حضرت امام مہدی کا ظہور برحق اور صدق ہے، اور اس قدر روایات سے ثابت ہے جن پر تواتر معنوی کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ اہل سنت و جماعت امام مہدی کو نہ ہی ان کا درجہ انبیاء علیہ السلام کے برابر مانتے ہیں، وہ انہیں جب امام کہتے ہیں تو کسی خاص گروہ کا اصطلاحی امام مراد نہیں لیتے، بلکہ وہ اسے پیشوا اور رہنما کے معنی میں لیتے ہیں، اور انہیں رضی اللہ عنہ کہنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحابیت کی وجہ سے صحیح قرار دیتے ہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ سینکڑوں سال پہلے پیدا نہیں ہوئے، نہ ہی وہ کسی غار میں روپوش ہیں۔ اللہ کے طے کردہ نظام کے مطابق وہ اپنے وقت مقررہ پر پیدا ہوں گے اور حضرت فاطمہ الزہرا کی نسل سے ہوں گے اور نجیب الطرفین سید ہوں گے۔ جس طرح صورت و سیرت میں بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ شکل و شباہت میں اور اخلاق و شمائل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ وہ نبی نہیں ہوں گے، نہ ان پر وحی نازل ہوگی، نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، لہٰذا ان کی نبوت پر ایمان لانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ سے متعلق روایات کم از کم 73 صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ یہ تعداد ایسی ہے کہ اس پر تواتر کی تعریف صادق آ سکتی ہے۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔